دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ درود پڑھ لیں بآواز بلند۔ پھر بھی بلند آواز کے ساتھ درود تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، خیر الصلاۃ والتحیات علی خیر خلق وافضل بریۃ، نیر الاعظم حبیب الہ العالم ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ اللہم صلی علی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعلک للناس اماما، بآواز بلند صلوات۔ عزیزان مظلوم کربلا، موالیان ولی حق، محبان آل اطہار، سب سے پہلے آج کی اس مجلس کو آپ کی اور میری سانسوں کے مالک، وارث زمانہ، منتقم حقیقی، حجت دوران، سرکار قائم آل محمد کی لا ریب بے عیب دربار میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ جگہیں، وہ مکان، وہ مکین جہاں پر ذکر نواب کربلا برپا ہوتا ہے تاکہ قیام قیامت آباد و شاد رہیں۔ پروردگار حاضرین کی حوائج شریعہ کو پورا فرما، حاضرین کا اس مجلس میں چل کے آنا اپنی عبادت میں شمار فرما۔ پروردگار آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ جتنے بھی مومنین مومنات مریض ہیں، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ایک دعا ذمہ ہے، پروردگار صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جناب علی اصغر کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی مومنین مومنات بے اولاد ہیں، حاضرین میں سے اگر کوئی بے اولاد ہے، صالح اولاد عطا فرما۔ بالخصوص امان بھائی، مالک بھائی، قمر بھائی کو صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار ہمارے حقیقی وارث سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس کچھ منٹ آپ کو زحمت دینی ہے۔ کافی وقت ہو چکا ہے اور پڑھنے والے ابھی بھی دو حضرات موجود ہیں۔ زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ کوئی
تمہید نہیں، پہلے کا پہلا جملہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس جملے کو وصول فرمائیں گے۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اللہ کے بنائے ہوئے امام میں اور لوگوں کے بنائے ہوئے امام میں بس اتنا فرق ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے امام اللہ کے بنائے ہوئے امام کے بارے میں کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ بہت مشہور صحابی کا جملہ ہے، ایک مقام پہ نہیں 70 مقام پہ کہا تھا، اور اہل سنت والجماعت نے اپنی کتابوں میں یہ جملہ نقل کیا کہ حضرت عمر یہ جملہ کہتے تھے لولا علی لہلک عمر۔ کہیں فیصلے جو حضرت عمر کے پاس آئے تھے وہ مولا کائنات نے ان کے فیصلے کیے تھے، تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آج مجھ سے کہا گیا تھا کہ ایک مجلس آپ نے بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ پہ پڑھنی ہے۔ کل چونکہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت تھی، تو آج دل چاہتا ہے کہ 2 جملے اس امام کی بہن کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ انشاءاللہ آپ ان جملوں کو وصول فرمائیں گے۔ اگر کسی شخصیت کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں کوئی بڑا شخص کوئی جملہ کہہ دے، تو جس کے بارے میں وہ بڑا شخص جملہ کہتا ہے اس شخص کی عزت تکریم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھئی، ایک دنیا کا ایم این اے، ایم پی اے ایک عام آدمی کی تعریف کر دے تو لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس عام آدمی کی، اور جب وقت کا امام کسی شخص کسی مستور کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دے تو پھر اس کی عزت اور عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وقت کا امام کسی کی اگر تعریف کر دے، شاہ عبد العظیم حسنی کے بارے میں امام ہادی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس نے شاہ عبد العظیم حسنی امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے، شاہ عبد العظیم حسنی تہران میں ان کی قبر ہے، شہر رے میں، جس کی حکومت کا وعدہ عمر سعد کو یزید پلید نے کیا تھا کہ میں تجھے شہر رے کی حکومت دوں گا، شہر رے تمہیں دے دوں گا اگر تو نے حسین کو قتل کر دیا۔ اسی شہر رے میں شاہ عبد العظیم حسنی موجود ہے۔ ایک امام غیر امام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جس نے شہر رے میں، تہران کے شہر میں شاہ عبد العظیم حسنی کی قبر کی زیارت کی، اس نے کربلا میں امام حسین کی قبر کی زیارت کر لی۔ اذان ہو لینا ایک مرتبہ پھر کر۔ یعنی ایک بڑا شخص، ایک امام کسی غیر امام کے بارے میں کچھ
جملہ کہہ دے تو غیر امام کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں عصر عاشور امام سجاد علیہ السلام نے جب جناب سیدہ نے کہا تھا نا کہ اے سجاد بیٹا کیا ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل آئیں، تو جناب امام سجاد نے کہا تھا کہ اے بی بی آپ عالمہ ہیں، آپ وہ عالمہ ہیں جس نے کسی معلم سے درس حاصل نہیں کیا۔ یعنی امام معصوم نے ایک امام غیر امام کے بارے میں ایک جملہ کہہ رہا ہے، یہ ان کی عزت اور عظمت میں اضافہ کر رہا ہے کہ ایک امام ایک غیر امام کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام حضرت ابو الفضل العباس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، میرے چچا عباس کا مقام اس قدر بلند ہے کہ روز معاشر میرے چچا عباس جب معاشر کے میدان میں آئیں گے، میرے چچا عباس کا مقام دیکھے تمام شہداء رشک کریں گے۔ میرے چچا عباس کا مقام دیکھ کے شہداء رشک کریں گے۔ ایک امام غیر امام کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ سرکار امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ من زارا قبر امتی بکم فلہ الجنہ۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ من زارا قبر امتی بکم فلہ الجنہ، جس نے کم کی سرزمین پر میری پھوپھی کی قبر کی زیارت کی، جنت اسی کے لیے ہے۔ یہ ایک امام غیر امام کے بارے میں جملہ کہہ رہے ہیں۔ جو نعرے مروانے ہیں نا، نعرہ اگر لگوانا ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دل چاہتا ہے کہ آپ آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں۔ من زارا قبر امتی بکم فلہ الجنہ، جس نے کم کی سرزمین پر میری پھوپھی کی قبر کی زیارت کی، جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی جنت اسی کے لیے ہے۔ ساجد بھائی، جنت اسی کے لیے ہے۔ یہاں پہ من زارا قبر امتی بکم فلہ الجنہ، یہاں پہ لا الجنہ لام آیا ہے۔ مدرسے کا ابتدائی طالب علم بھی بتا سکتا ہے کہ لام کا ایک معنی ملکیت ہے، لام کا ایک معنی مالک ہے، ملکیت ہے۔ اب ترجمہ یوں کروں گا، آیت اللہ جوادی عاملی کم کی سرزمین پہ فرما رہے تھے کہ من زارا قبر امتی بکم فلہ الجنہ، جس نے کم کی سرزمین پر میری پھوپھی کی قبر کی زیارت کی، جنت واجب ہونا تھوڑی بات ہے، وہ جنت کا مالک بن جاتا ہے، وہ جنت کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ موبائل میرا ہے نا، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت میں ہے، یہ میری مرضی ہے میں اسے توڑ دوں، میری مرضی ہے جسے میں مفت میں دے دوں، پیسوں میں دے دوں، یہ میری ملکیت میں ہے کہ جسے چاہوں دے دوں۔ یعنی اگر میں جملہ بدل کر کہوں، جس نے بھی کم کی سرزمین پر میری پھوپھی کی قبر کی زیارت کی، وہ حق شفاعت رکھتا ہے۔ بھائی جو کم کی سرزمین کے زوار بیٹھے ہیں ان کی عظمت پڑھ رہا ہوں، جس نے کم کی سرزمین پہ میری پھوپھی کی قبر کی زیارت کی، وہ بھی شفاعت کا حق رکھتا ہے، یعنی وہ بھی شفاعت کرے گا، جس طرح معصوم شفاعت کریں گے وہ زوار بھی شفاعت کریں گے۔ اچھا یہ دعویٰ ہے نا، یہ میں نے دعویٰ کر دیا کہ جس نے زیارت کر لی وہ شفاعت کا حق رکھتا ہے۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں نا بھائی دلیل کیا ہے؟ کتاب فضائل حضرت فاطمہ الزہرا حسن یوسفی کی کتاب ہے، فارسی میں کتاب ہے، ابھی بھی میری لائبریری میں کتاب موجود ہے، اور آج ہی میں وہ روایت دوبارہ دیکھ رہا تھا۔
پہلے میں نے پڑھی ہے یہ روایت، لیکن دوبارہ میں وہ روایت دیکھ رہا تھا کہ محشر کے میدان میں پروردگار جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہیں گے کہ اے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں، یہ آپ کا حق ہے، حق شفاعت آپ کے پاس ہے، آپ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں۔ اب جو کتاب کے لفظ ہیں، بزرگ تشریف فرما ہے، ذمہ دار میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ جب مرغی دانے کو اٹھاتی ہے زمین سے، آپ جب اس کو دانہ ڈالتے ہیں وہ سارے دانوں کو نہیں اٹھاتی، اللہ کرے میں سمجھا لوں، مرغی سارے دانوں کو نہیں اٹھاتی، جو دانے صحیح ہوتے ہیں ان دانوں کو اٹھا لیتی ہے، جو دانے خراب ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں محشر کے میدان میں جناب سیدہ اس مرغی کی طرح اپنے محبوں کو گناہگاروں سے جدا کریں گی، یعنی جس طرح وہ مرغی دانے جدا کرتی ہے خراب دانوں سے، میری آقا زادی اپنے محبوں کو، اپنے چاہنے والوں کو گناہگاروں خطاکاروں سے جدا کرے گی۔ محشر کے میدان میں تو سارے اکٹھے ہوں گے نا، ان میں سے نکالیں گی میری بی بی۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ پریشان تو نہیں نہ ہوگے؟ پھر بھی ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ شہید ولایت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک شہید ولایت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اگر میں یوں کہوں کہ یہ بی بی حضرت فاطمہ معصومہ کم شہید ولایت ہیں تو غلط نہیں ہے، یعنی ایک ولی اور امام کو ملنے کے لیے اس بی بی نے اپنا وطن چھوڑا تھا، اور راستے میں حملہ ہو گیا اور بی بی کو زہر دیا گیا، بی بی شہید ہو گئی، یعنی شہید ولایت ہے۔ کچھ 4-5 خصوصیات ہیں، جتنی بھی وہ خصوصیات اگر وقت ہوا تو ساری عرض کر دوں گا، نہیں تو 1-2 آپ کے سامنے وہ خصوصیات رکھوں گا بی بی کی کون کون سی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت بی بی کی ہجرت ہے کہ بی بی نے ہجرت کی ہے۔ ہجرت کی مختلف اقسام ہیں، ایک ہجرت اعتقادی ہے، ایک ہجرت اخلاقی ہے، ایک ہجرت جغرافیائی ہے۔ تھوڑی مشکل باتوں پہ بھی توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ علی والا کبھی جاہل نہیں ہوتا، اور آپ حیران و پریشان ہیں، بہت کم باتیں ایسی ممبروں سے بیان ہوتی ہیں۔ ہجرت کی 3 اقسام ہیں، ہجرت اعتقادی، ہجرت اخلاقی، ہجرت جغرافیائی۔ ہجرت اعتقادی کیا ہے کہ انسان کا عقیدہ خراب تھا، وہ عقیدے درست کی طرف آ گیا، یہ ہجرت اعتقادی ہو گئی۔ یعنی ابو جاہل کون تھا؟ کافر تھا، ابو جاہل کا بیٹا آخری عمر میں مسلمان ہو گیا تھا، مسجد نبوی میں آیا، اس نے شہادتین کلمہ پڑھا تو کائنات کے رسول نے کہا تھا مرحبا للراکب المہاجر، خوش آمدید اے ہجرت کرنے والے۔ شاید اسی ہجرت پہ ہی میں اپنا جملہ ختم کر دوں، بھائی آگے ہیں، بھائی کے حوالے ممبر کروں گا۔ ہجرت اعتقادی ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے وہ عقیدہ درست کی طرف آ جائے، یہ ہجرت اعتقادی ہوگی۔ ایک ہجرت اخلاقی، کسی کا اخلاق بد ہے، اس نے اپنا اخلاق درست کر لیا تو وہ اچھے اخلاق کی طرف آ گیا، یعنی اس نے بھی ہجرت کر لی۔ ہجرت جغرافیائی،
سرکار امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے دادا امیر المومنین کی 2 ہجرتیں ہیں۔ ہجرت جغرافیائی یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، اسے ہجرت جغرافیائی کہتے ہیں۔ سرکار سجاد فرماتے ہیں کہ میرے دادا امیر المومنین نے 2 ہجرتیں کی تھیں، ایک ہجرت مکہ سے مدینہ، دوسری ہجرت مدینہ سے کوفہ۔ اسی ہجرت پہ ایک جملہ سماعت فرما لیں، جہاں جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں، جس بندے کا عقیدہ ہے زبان لسان اللہ کی امانت ہے، وہ کوشش کرے اس جملے پہ اپنی زبانوں کو ضرور حرکت دے۔ شب ہجرت تھی، نہیں سمجھے آپ؟ شب ہجرت تھی، مولا کائنات کے پاس کائنات کے رسول آئے، کائنات کے رسول نے کہا یا علی آج آپ نے سونا ہے، نہیں تھوڑا تھوڑا، آج آپ نے سونا ہے میرے بستر پر۔ سنو گے کائنات کے ولی نے کیا جواب دیا؟ کائنات کے ولی فرماتے ہیں یا رسول اللہ علی کوئی پہلی بار آپ کے بستر پہ سو رہا ہے؟ بھائی زوہے، علی کوئی پہلی بار اس بستر پہ سو رہا ہے؟ سنو گے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں، جب محمد کو خطرہ لاحق ہوتا تھا، محمد مصطفیٰ کی جگہ پہ ابو طالب اپنے بچوں کو لٹا کے فخریہ انداز میں کہتے تھے نصرت الرسول رسول الملیک ببیز الطلالہ کلم البرو ازب و احمی رسول الالہ حمایت حامن الیہ شفیق۔ او کعبہ کے دشمنوں، میں محمد کی حفاظت بھتیجا سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کی امانت سمجھ کے کرتا ہوں، اللہ کی امانت سمجھ کے کرتا ہوں۔ اس بی بی نے بھی ہجرت کی، مدینہ شہر کو اس بی بی نے چھوڑ دیا اپنے بھائی رضا کے لیے، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے یہ بی بی اپنا شہر چھوڑ کے شہید ولایت۔ آج ہی میرے ذہن میں یہ جملہ آیا کہ یہ بی بی بھی شہید ولایت ہے، جو بھی کسی ولی کے لیے شہید ہوئی ہے بی بی، وہ شہید ولایت ہے۔ فقط جناب سیدہ شہید ولایت نہیں ہے، شہید ولایت جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی ہے۔ یہ شہید ولایت ساوا کے مقام پہ پہنچتی ہے۔ میں نے ختم کر دیا، جلدی 1-2 جملے کہوں گا۔ ساوا کے مقام پہ پہنچتی ہے، دشمن حملہ کر دیتے ہیں بی بی کے قافلے پر، بی بی کے بھائی بھتیجے ساوا کے مقام پہ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور بی بی کو ایک روایت کے مطابق زہر دیا جاتا ہے وہاں۔ جب قم والوں کو پتہ چلا نا امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ساوا کے مقام پہ آ چکی ہیں، تو قم والے اپنے رہبر کے ہمراہ کہ جس کے گھر میں بی بی ٹھہری تھی، قافلے کی شکل میں بی بی کا استقبال کرنے، بی بی کو لینے جا رہے ہیں کہ امام وقت کی بیٹی ہمارے شہر آ گئی ہے۔ کتنی عظمت ہے ہمارے لیے کہ ایک امام وقت کی بیٹی ہمارے شہر آ رہی ہیں۔ جناب سیدہ کو، معصوم قم کو، وہ قافلہ قم کی سرزمین پہ لے کے آتا ہے۔ عزادارو جملہ سنو گے، قم کی سرزمین پہ جب جناب سیدہ پہنچتی ہے نا، قم والوں نے پھولوں کے ساتھ استقبال کیا میری آقا زادی کا، اور میں قربان ہو جاؤں آقا زادی زینب سلام اللہ علیہا پہ، جب شام کے اس نجس ماحول میں میری آقا زادی گئی نا، پھولوں سے استقبال تو دور کی بات ہے، پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو اجر دے جس کے آنسو نکل آئے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ 18 دن یا 27 دن، 2 روایتیں ہیں، میری آقا زادی قم کی سرزمین پہ زندہ رہیں۔ تاریخ گواہ ہے جتنے دن زندہ رہیں میری آقا زادی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ قم والے اپنے لیے خوش نصیبی سمجھ رہے تھے کہ امام وقت کی بیٹی ہمارے شہر آ گئی ہیں۔ مستورات بی بی کے ارد گرد گھروں میں مستورات ہیں،
حتیٰ مرد حضرات بھی بی بی کی عیادت کے لیے جاتے تھے نا اپنی فیملی کے ساتھ، تو گلی کے کونے پہ کھڑے ہو جاتے مرد احتراماً، گلی کے کونے پہ کھڑے ہو جاتے، اپنے بیوی بچوں سے کہتے جا کے امام وقت کی، امام کی بیٹی کی زیارت کیجئے، عیادت کیجئے۔ میں جملہ کہوں گا، کوشش کرنا دو آنسو ہو جائیں، کاش کم والوں جیسی غیرت مدینہ کے لوگوں میں ہوتی، کم والوں جیسی غیرت مدینہ کے لوگوں میں ہوتی۔ ابھی رسول کو گئے ہوئے 4 دن نہیں گزرے تھے، آگ اور لکڑیاں لے کے جناب سیدہ کے دروازے پہ آگے تھے، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اتنا ظلم! انسان کو کوئی زخم ہو جائے نا، انسان کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے، اس کا علاج ہے، انسان مرہم لگاتا ہے، وہ ہڈی جڑ جاتی ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے، مقتل کی کتابیں بتاتی ہیں کہ 2 قسم کی ہڈیاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے، فقط اس کا علاج آرام ہے۔ ایک سینے کی ہڈی، ایک پہلو کی ہڈیاں۔ امیر کائنات جب میری آقا زادی کو غسل دے رہے تھے نا، اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے اونچی آواز میں نہ رونا، اونچی آواز میں نہ رونا۔ مدینہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی جائیں گی، وہ فاطمہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ اتنے میں جب امیر کائنات غسل دے رہے تھے نا، اچانک امیر کائنات کی چیخ نکل گئی۔ جناب حسنین کہتے ہیں بابا آپ تو ہمیں روک رہے تھے کہ اونچی آواز میں رونا نہیں، ذرا بتائیے تو صحیح نا اونچی آواز میں رو کیوں رہے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے زہرا نے بتایا نہیں، زہرا کی ساری پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین